اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی سے، الا اللمم مگر شاذ و نادر، ان ربک واسع المغفرت، بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، گناہ کی دو قسمیں بڑی عام ہیں جو آپ نے سنی ہوئی، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ۔ بڑا گناہ جو ہے وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بعض نیک اعمال کے بدلے میں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ان چھوٹے گناہ کی بات آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ نماز پڑھی، ہم میں سے جس کی نماز صحیح ہو گئی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، تو اس کے بدلے میں کئی چھوٹے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی آیت کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، اس پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ گناہ کبیرہ اور فحشہ کے مفہوم کے بارے میں علماء کے کچھ اقوال ہیں، جس میں چند جو ہے یہاں ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ کبائر الاسم سے مراد شرک ہے، کیونکہ یہ تمام کبیرہ گناہوں اللہ اکبر، تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک کا تعلق عقیدے سے ہے۔ شرک کا تعلق کیا؟ عقیدے سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق کوئی سمجھے کسی طور پر بھی، تو وہ مشرک ہوگا۔ اب مثلا قیام جو ہے، یہ نماز ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر جو بھی عمل تھا وہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جب کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، اور نماز کے اندر یہ قیام جو تھا یہ اللہ کے لیے تھا۔ بعض دفعہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلائی گئی ہیں کہ
قیام چونکہ اللہ کے لیے ہے، قیام کا معنی کھڑے ہونا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ کسی اور کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے۔ مثلا کوئی بندہ آ گیا ہے، اس کے آنے پر اس کے استقبال کے لیے یا اس کی عزت افزائی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، تو بعض نے یہ بھی شرک کہا ہے، لیکن اس کا اگر آپ اس کو خدا سمجھ کے کھڑے ہوں تو پھر تو بڑے بڑے مشرک ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ نبی کریم حدیث پاک ہے، یہ جو تکبیر میں جو کھڑے ہوتے ہیں نا جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ باہر تشریف لاتے، اور یعنی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا، تکبیر شروع ہو جاتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حی علی الصلاۃ کے وقت باہر تشریف لاتے اور صحابہ کھڑے ہوتے، اور بعض دفعہ صحابہ کرام تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے، آپ کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جاتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے دیکھ نہ لو، مجھے دیکھ کر کھڑے ہوا کرو۔ تو یہ فرما دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جب حضور کو دیکھتے تو حضور کے احترام میں کھڑے ہوتے، تو یہ حضور کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں یہ نماز کے علاوہ، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عمل شرک نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہمارا یعنی تھوڑا سا آپس میں جو یہ بات سمجھنے کی بات تھی، کسی کو آپ یہ بھی کہتے ہوئے سنیں گے کہ لفظ یا کسی کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا تو عرب میں تو یعنی آپ کو اگر کوئی بلائے گا ہم جائیں گے تو ہمیں بلائیں گے عربی تو وہ یا سے شروع کریں گے، یا رفیق، کیوں نہیں اچھا ویسے طرح ہی یا رفیق یا فلاں یا جو، تو ہاں جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا کا استعمال اگر کر دیا جائے، ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہر جو کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا حضور سرور کائنات تک سارے بندے ہیں، کوئی اللہ نہیں ہے۔ ان کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ احترام ہوگا، اور اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی، کوئی کسی کی عبادت۔ ہاں، یہ جو بتوں کے پجاریوں کو جو مشرک کہا گیا ہے یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم کس لیے عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، عبادت اس لیے کرتے ہیں۔ تو کوئی بندہ بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کسی کو ذریعہ بنا کر اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کا احترام کرتا ہے۔ تو ادب تو ماں باپ کا بھی فرض ہے، ماں باپ کا ادب فرض ہے کہ نہیں؟ تو گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کی بھی ادبی کرنا۔ تو میں نے تھوڑی سی شرک کی میں نے وضاحت کر دی کہ شرک جو ہے نا وہ اللہ کے مد مقابل یا اللہ کی جیسے اللہ کی صفتیں ہیں بندے کی بھی ایسی صفتیں ہیں، تو جو یہ سمجھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، بندے کے پاس جو بھی علم ہے وہ عطائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا عام دوسرے انبیاء ہو، ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو یہ صرف جو ذاتی علم والی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور فحشا سے مراد زنا ہے جو بے حیائی کی انتہا ہے۔ ارشاد فرمایا علماء نے کہ ہر گناہ
جس پر دوزخ کی سزا سنائی گئی ہے یا جس پر کوئی شرعی حد لگائی گئی، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جس پر دوزخ کی سزا سنائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس پر شرعی حد لگائی گئی ہے وہ فاحشہ ہے۔ مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ جیسا سمجھنا، یہ شرک ہو گیا۔ اور زنا، اللہ پاک نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو، ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ اب شرعی حد قائم ہوگی اس پر، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دونوں، جس پر شرعی حد ہو یا جس پر دوزخ کی سزا سنائی گئی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 7 ہیں۔ صحیحین کی اس حدیث میں، اس حدیث سے بھی آپ کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموقات، الاشراک باللہ تعالی والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ تعالی الا بالحق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجتناب کرو، بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہو گیا، یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ بس سحر اور جادو کرنا، جادو کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ وقتل النفس التی حرم اللہ تعالی الا بالحق، اور کسی کو قتل کرنا جو قتل کا مستحق نہ ہو۔ الا بالحق سے مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایسا جرم کیا ہے، مثلا کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے، اس کے لیے تو وجہ یہ ہے نا کہ میری رنجش ہے، میرے اس نے خلاف بولا ہے، وہ اس نے قتل کر دیا، تو شرعی طور پر اس پر حکم قتل کرنے کا نہیں۔ شرعی طور پر قتل کا کب حکم ہوگا؟ جب اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ شرعی قتل ہے، کیونکہ اس کی سزا اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے کہ جو کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کر کے اس کو قتل کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب شرعی حق جب تک نہیں ثابت ہوتا اس وقت تک کسی کو قتل کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا، کسی طرح بھی یتیم کا مال کھانا۔ وَأَكْلِ الرِّبَا، اور سود کھانا، یعنی سودی کاروبار کرنا، سود کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور جنگ کے دن میدان سے بھاگ جانا، جنگ ہو رہی ہے، یہ بزدل نکلا ہے، بھاگ گیا اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اور پاک دامن بیبیوں پر تہمت لگانا، پاک دامن بیوی ہو یا بندہ ہو، مرد ہو، اس پر جو تہمت لگانا ہے، پاپ اس نے نہیں کیا، یہ اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے چوری کی، اس نے فلاں کیا، تو یہ تہمت ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو ابھی تفصیل ہے اس کی، ہاں جی، انشاءاللہ کل بھی بشرط زندگی اس پہ درس ہو جائے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ نے فرمایا جو ان سے بچتا رہتا ہے، ان بڑے گناہوں سے، اس کے چھوٹے میں خود ہی معاف کر دیتا ہوں۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہو، جی بندے کو اپنا اس طرح کا بنا لینا چاہیے کہ نیت یہ ہو کہ میں نے ہر گناہ سے بچنا ہے، نیت یہ کر لے کہ میں نے ہر گناہ سے بچنا ہے۔ بتقاضۂ بشریت پھر بھی کسی جگہ گر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا پھر یہ طریقہ یہ ہے کہ فی الفور بندہ توبہ کر لے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔